سر غیر مسلم نہیں ہے لیکن ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ نان مسلم ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال لے لیں۔ جی لے لیں۔ جی میرے ہسبینڈ نان مسلم ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلہ، وہ پیر پرست ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں؟ کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں؟ یہ معاملہ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہے وہ پیر پرست ہے، انہیں بعد میں معلوم پڑا، تو میں کیا کروں؟ آپ اگر ان کی اہلیہ ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسلام کی صحیح دعوت دیں، آپ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لے کے آئیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ بہت سمجھایا ہے، حدیث سے کھول کے آپ نے سمجھایا۔ سوال پوچھ لیا، ابھی آپ جواب سنیے۔ آپ بیچ میں اگر انٹرجیکٹ کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے سوال پوچھ لیے، ابھی آپ کا سوال ختم۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، اور دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو شرک جو ہے، آپ نے کہا میرے شوہر شرک کرتے، اگر آپ کو یقین ہے کہ شرک کرتے تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے کھلا لوں گی، یا میں جاؤں گی قاضی کے پاس اور آپ سے جو نکاح فسخ کروں گی۔ یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، مانتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصر ٹو دا پوائنٹ۔ نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے، مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا دان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا، جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ 2 نمبر ہی کر گیا، کلمہ جڑا پڑھنا اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے۔ اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے
اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد والدہ بھائی بہن جو بھی ہے. آپ نے جو ذکر کیا تو اگر ان کے رشتہ دار چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے ہیں، ان کے چچا ابو طالب انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ان کی حفاظت کیے، ان کی مدد کی، اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں، محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی، یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں، اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں. بھائی صاحب آپ مسلم ہیں کیا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں. تو بولتے کیوں نہیں، گھبرا رہے کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشیلی غیر مسلم کو اجازت ہے. تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہیں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں. آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے، اور میں عیسائی ہوں. تھینک یو. تھینک یو نے سمجھو رول کو. مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عیسائی ہے؟ جی جی. تو بولیے نا میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں. لمبا کرسچن ہوں. بلا رہے ہیں، ہاں بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں، گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے، نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا. اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا. آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھ ہوں. گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. مسیح یسوع کے جلالی و برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر، نام ہی نہیں لیا، اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے، آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟
कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम एक लाख 24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और जी। पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। 25 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, अब घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे? कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24/11। 24 गया? जी जी, बुखारी। 24 गया, आगे क्या है? सही बुखारी 24/11 आयत। 24/11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है आदि होती ही नहीं, पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ज़हन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत कहो। Prophet हर said- हर हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना, पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं। कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीच मत करो। अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए। तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है। अल्लाह चाहे तो, हम नहीं। हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है। लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अदीम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 है। इनको अल्लाह ने और अजमत दी। अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर, ये कुरान की आयत है। लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए। हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को। तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं। जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए, ये हमारा ईमान है।